بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں والدین کی خدمت صرف ایک ذمہ داری نہیں بلکہ جنت کے دروازے کھولنے کی کنجی بھی ہے۔ ایک نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ میری نیکی کا حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے دوبارہ پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، تمہاری ماں۔ تیسری بار بھی یہی جواب ملا اور چوتھی بار بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا باپ۔ اس واقعہ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام نے والدین کے مقام کو کس قدر بلند فرمایا ہے۔ اسلام میں والدین کے حقوق نہایت عظیم ہیں، یہاں تک کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اور ہم نے انسانوں کو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا۔ والدین انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہیں، جن کی محنت، قربانی اور دعاؤں سے اولاد پروان چڑھتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ اور ایک اور موقع پر ایک صحابی کے سوال پر 3 مرتبہ ماں کو اور پھر چوتھی مرتبہ باپ کو نیکی کا سب سے زیادہ حقدار قرار دیا۔ اسلام میں والدین کی اطاعت، خدمت اور ان کے ساتھ نرمی اختیار کرنا فرض ہے، حتیٰ کہ ان کے سامنے اف تک نہ کہنے سے منع کیا گیا۔ ان کی رضا کو اللہ کی رضا اور ان کی ناراضی کو اللہ کی ناراضی قرار دیا گیا۔ والدین اگر بوڑھے ہو جائیں تو ان کی خدمت اولاد پر اور زیادہ لازم ہو جاتی ہے۔ ان کے لیے عاجزی سے دعا کرنا کہ اے اللہ میرے رب، ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھ پر کیا۔ قرآن کی تعلیم ہے، اگر والدین غیر مسلم بھی ہوں تو بھی اسلام ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، البتہ دین کے معاملے میں ان کی اطاعت نہیں کی جاتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ والدین کے حقوق کی ادائیگی دنیا میں کامیابی، سکون اور عزت کا سبب ہے، اور آخرت میں جنت کے دروازے کھولنے والی کنجی ہے، جبکہ ان کی نافرمانی سب سے بڑی کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتی ہے۔ دعا کیجیے کہ اے اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما، ان کی زندگی کو آسانی سے بھر دے، ان کی گناہوں کو معاف فرما اور ان کی عمروں میں اور صحت میں برکت عطا فرما، اور اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ان کی قبروں کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی فرما بردار کریں اور خدمت گزار ہیں، تاکہ تیری رضا اور جنت حاصل کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔